ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، سندر کے علاقے میں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کو گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ایک انتہائی افسوسناک، جو کہ ہمسائے میں اپنے جاتی تھی کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنے، ایک ایسی بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ ہوس کا نشانہ بنانے والے کون تھے اور کس طرح یہ فرسٹ ایئر کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ اس وقت میرے ساتھ بول ٹی وی کے کرائم رپورٹر جابر وقاص موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہے اور والدین کو کیا احتیاط برتنی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ جابر، کیا یہ بڑا افسوسناک واقعہ آج صبح صبح سننے میں آیا جہاں پر ایک کم سن بچی جو فرسٹ ایئر کی ابھی طالبہ ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، کیا یہ سارا واقعہ ہے؟ دیکھیں، یہ حسین آباد کا ایک علاقہ ہے، تھانہ سندر کی حدود میں لوہاراں والے کھوہ کا جو علاقہ ہے اس میں آتا ہے یہ، اور وہاں کی یہ رہائشی لڑکی ہے، فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، اور وہ میرے خیال میں اس نے شاید اس کے مضمون ایسے تھے کہ جس میں اس کو کمپیوٹر کی جو ہے وہ تعلیم لینا تھی۔ تو فرسٹ ایئر کی طالبہ جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ ہی جو اس کے ہمسائے میں حسین جٹ صاحب جو ایک رہائشی ہیں وہاں کے، وہ رہتے تھے اور ان کے گھر جایا کرتی تھی ان کے بیٹے سے کمپیوٹر وغیرہ کے سیکھنے کے لیے یا جو بھی انیشیل سٹیج پہ۔ تو وہاں پر جب وہ گئی ہیں تو وہاں پہ یہ تھا کہ وقوعے کے روز جو کہ 7/10/2021 کا یہ وقوعہ ہے، یعنی کہ یہ اکتوبر کے مہینے کا یہ وقوعہ ہے، جہاں پہ وہ وہاں پر گئی ہیں اور وہاں پر گھر میں کوئی نہیں تھا، اور جو حیدر علی جو کہ حسین جٹ کا بیٹا ہے جس کے پاس وہ سیکھنے جاتی تھی، اس نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنے 2 اور دوستوں کے ساتھ جو ہے مل کر اس کو گن پوائنٹ پہ پہلے اس کو اغوا کیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں لے گئے ہیں اور گاڑی میں جا کر یہ کہا ہے کہ جی اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں جو ہے نا وہ تمہیں اور تمہارے بھائی دونوں کو مار دوں گا، تمہارا بھائی جو ہے عمیر وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے اور اس کی بھی جان سے مار دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس خاتون کو جو ہے اس بچی کو کسی نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں، لیکن وہ لاہور کی طرف ہے یہ جگہ ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا آؤٹ سائڈ سٹی ہے، لوہاراں والے کھوہ کا جو علاقہ ہے، تو وہاں سے اس کو لے کر آئے ہیں اور پھر اس کے بعد لا کر انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ لاہور کے کسی جگہ پہ جو ہے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس سے کوئی جھوٹا نکاح کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی اسٹامپ پیپر یا کچھ کاغذات کے اوپر اس سے سائن وغیرہ بھی لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم تمہیں بدنام بھی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور خاتون جو ہے وہ اپنے گھر آ گئی اور اس نے نہیں بتایا۔ ویڈیوز وغیرہ بھی بنا لی ہوں گی انہوں نے، ظاہر ہے کہ کسی لمحے کے کسی ایک چیز کی یا تو سائن وغیرہ کرنے کی اور جو اسٹامپ پیپر وغیرہ لکھے ہیں اس کی جو ہے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، یا پھر اس کے ساتھ زنا کرتے ہوئے زنا بالجبر جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، جو زیادتی کی گئی ہے اس کی ایک ویڈیو بنائی گئی ہوگی، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہو گئی وہ بچی، جو کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جب وہ خاتون اپنے گھر آ گئی اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ دن نہیں گزرے تھے تو اس نے دوبارہ فون کال کر کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کیا، اور پھر ساتھ کہا کہ 50,000 روپیہ جو ہے وہ مجھے چاہیے اور وہ مجھے دو۔ یہ بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں، بتا کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی جو بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں، جو بھی ثبوت اکٹھے کیے گئے تھے اس کے خلاف، اس کے ذریعے تاکہ اس کو بلیک میل کرتے ہوئے جو ہے وہ پیسے طلب کیے جا سکے، تو 50,000 روپئے مانگا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے پریشان تھی خاتون، وہ ایک فرسٹ ایئر کی بچی ہے، وہ کہاں سے یہ پیسے جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی اور کہاں سے دے گی، تو الٹیمیٹلی یا تو اسے گھر میں چوری کرنا پڑنی تھی کسی وجہ سے، یا پھر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی، اور اس نے جو ہے وہ دیر سے ہی صحیح لیکن جو اس کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا، پہلے خاموش تھی لیکن اس نے پھر اپنے گھر والوں کو بتانے کی کوشش کی اور اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بتایا، پھر انہوں نے میوچل کنسیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس بات پہ ایگری کیا کہ ہمیں جو ہے وہ تھانہ جا کر پولیس کی مدد لینی چاہیے، ریاست کی مدد لینی چاہیے، اور ریاست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے پولیس ایک نمائندہ ہے ریاست کا، اور ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور 2 دن پہلے ہی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج جب ہم نے یہ خبر چلائی تو اس کے بعد انہوں نے نوٹس لے لیا ہے، اور نوٹس لے کر آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی ہے، جبکہ آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ اقرار کی ہے، اور اس سے نوٹس لینا اور پھر اس کے بعد رپورٹ طلب کرنا، اور جو ہے وہ اس وقت انہوں نے سی سی پی لاہور سے کہا ہے، سی سی پی لاہور نے اس حوالے سے ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے عمران پولیس اس کو ایک
جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کیس کو لے رہی ہے، اس کے باوجود کہ یہ 2 ماہ قبل کا واقعہ، اکتوبر کا آپ بتا رہے کہ اکتوبر میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جب اتنا وقت گزر جاتا ہے تو زنا خاص طور کے اس طرح کے، تو وہ ثبوت اکٹھے کرنا اور یہ ساری چیزیں مشکل نہیں ہو جاتی پولیس کے لیے بھی اور ان اداروں کے لیے بھی؟ ایک تو اسی وقت اگر بول پڑے جو بھی اس وقت متاثرہ شخص ہوتا ہے، ایک اتنا وقت اندر آ جائے اگر 2 ماہ کا، تو اس کے بعد بھی میڈیکل اور وہ تمام جو ہوتا ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے پولیس کا، وہ سارا ویسے ہی فالو کیا جاتا ہے؟ دیکھیے پروسیجر پورا فالو کیا جاتا ہے، سیمنز ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ ڈپینڈ کرتا ہے خاتون کے جو ہے نا وہ باڈی پارٹس کے اوپر، کہ اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو معاملہ پیش آیا مبینہ طور پر، وہ اگر اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ شاید 3 مہینے تک بھی سیمنز مل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ظاہر ہے کہ یورین وغیرہ کرنے سے اور سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ثبوت کے، اور اس میں فرانزک بھی کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کپڑوں کا فرانزک کیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ موجود جو جس گاڑی میں وہ لے کے گئے تھے اس کو قبضے میں کیا جائے گا، اس کے دوستوں کو پکڑا جائے گا، پکڑنے کے بعد جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تفتیش کے عمل سے گزرنے کے بعد اپنے اس گراؤنڈ انجام کو جو ہے وہ اپنے جو اس نے کام کیا ہے اس شخص نے، لڑکے حیدر نے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مان جائے اور اس نے اعتراف جرم کر لے، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ اس نے فون کالز کی ہیں اور ہو سکتا ہے اس کا ریکارڈ ہو، اسکرین شاٹ ہو، اور اس کے قبضے سے وہ ویڈیو یا وہ ثبوت بھی مل جائیں، وہ جو انہوں نے سائن کروائے تھے مختلف صفحات کے اوپر۔ اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی جو ہے وہ اگر فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈر ایج ہے، ابھی ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا، اس عمر میں ابھی 15 یا 16 سال کی عمر میں فرسٹ ایئر کی جو ہے اسٹوڈنٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں، تو اس میں اس کی ابھی جو شناختی کارڈ ہے وہ نہیں بنا، تو انڈر ایج کسی خاتون کو آپ جو ہے وہ اگر فار ایگزامپل جیسے کہ اس میں وہاں پہ جب میں نے تھانے میں رابطہ کیا تو یہ بھی پتا چلا کہ یہ خاتون اپنی مرضی سے گئی تھی، ان کی دوستی تھی اس لڑکے کے ساتھ اور یہ ساتھ گئی تھی، تو اگر یہ معاملہ بھی ہو تو پھر بھی انڈر ایج خاتون کو اکسانا اور اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا جسمانی طور پہ، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی 5 سے 10 سال سزا ہے، اس کے اوپر بھی سزا بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسے طلب کرنا، بلیک میل کرنا، اس کی بھی سزا بنتی ہے، اور یہ آلموسٹ مل کے 7 سے 10 سال کی ایک سزا ہے اگر پروسیکیوشن اچھے طریقے سے اس مقدمے کو لڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی 376 کی دفعات جو ہے وہ صرف لگائی گئی ہے، اس کے علاوہ وہ اغوا کا کہتی ہے، اس کے علاوہ وہ کہتی ہے میرے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا، مجھے بھی اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد بلیک میلنگ کی گئی۔ بلیک میلنگ کی کوئی دفعات موجود نہیں ہے، اندر کوئی اغوا کی دفعات موجود نہیں، صرف زنا بالجبر کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پولیس یہی سمجھتی ہے کہ یہ رضامندی سے گئی تھی، اغوا نہیں ہوا تھا، اور جو زیادتی ہوئی وہ اس کی مرضی منشا کے خلاف ہوئی۔ تو اس وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری دفعات کا نہ لگایا جانا کیا وجہ ہوگی؟ دوسری دفعات کا نہ لگایا جانا میرے خیال میں یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پولیس شور نہیں ہے کہ خاتون جو بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک بات کر رہی ہے یا نہیں بات کر رہی، تو ظاہر ہے کہ جب وہ لڑکے قابو میں آئیں گے تو پھر اسے پتہ لگ جائے گا کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی تھی یا اس کو اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا کیا گیا تھا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ضمنی طور پر تو بہت ساری چیزیں پھر ایڈ ہو ہی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک پروسیکیوشن ٹیم ہوگی جو کہ خاتون کی جانب سے بھی عدالت میں پیش ہوگی، اور جج صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ وہ پولیس کو بھی مجھے آخری یہ بات بتائیں کہ والدین کے لیے ابھی یہ فرسٹ ایئر کی جس طرح طالبہ ہے اور سارے بڑے والدین ہیں اسی طرح یقین کرتے ہیں اپنے بچوں پر، ان کو کسی کے یہاں پڑھانے بھی بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح کا ایک پورا میکانزم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ کامن ہے کہ ہمسائے کے گھر میں ہماری بہن بیٹی جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی اتنی غیر محفوظ ہو گئی ہیں، ان کو بھی اسی طرح بلیک میل کیا جا رہا ہو؟ کیا اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ کیا اس سے جو سٹوری ہے اس سے لیسن سیکھیں؟ دیکھیں اس سٹوری سے سب سے بڑا لیسن تو یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بچی کو کسی کے گھر بھیج رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کو چھوڑ کے آئیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک آپ کو پتہ ہے، یہ ساری سامنے کی بات ہے نا کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک بچی 11 سال کی 11ویں کلاس کی بچی ہے، وہ پڑھ رہی ہے کس سے؟ ایک نوجوان لڑکے سے، تو آپ کو اس بات کا سب سے پہلے یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اکیلے میں ایجوکیشن نہ لیں، ٹھیک ہے، اکیلے میں ایجوکیشن لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جس میں عمومی طور پہ
بڑی شرمناک یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اساتذہ، سرکاری اساتذہ، پرائیویٹ اساتذہ کی جو ہے وہ آ چکی ہیں جنہوں نے اس طرح کے معتبر پیشے کو، نبیوں کے پیشے کو داغدار کیا ہے کہ انہوں نے بچیوں کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہر چیز سامنے رکھتے ہوئے، جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، تو اس وقت یہ بچیوں کے والدین کی جانب سے بھی جو نیگلیجنس سامنے آتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم آپ کو کسی سینٹر میں بھیجنا چاہیے۔ کوئی لڑکا ہو تو اسے تو آپ بھیج سکتے ہیں، لڑکی کو آپ کسی دوسرے کے گھر میں تو نہیں بھیج سکتے نا آپ۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اس کو چھوڑنے جاتا تو وہ بیل بجا کے اندر جا کے دیکھتے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کا وہاں مقصد کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتے۔ تو والدین سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم فیمیل جو آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کو کبھی بھی کسی کے گھر میں نہ بھیجیں، اور اگر کسی سینٹر میں بھی بھیجنا ہے تو یہ بھی دیکھ کے آئیں کہ جب چھوڑنے جائیں تو سینٹر میں کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے نہیں موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ 3-4 لوگوں کی موجودگی میں ہو رہی ہے کم از کم، یا کلاس میں ہو رہی ہے یا اکیلے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ المناک ایک پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم لوگ الگ الگ پہلو پر اپنے جو ہے وہ تہی دست کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ کافشوں سے، تو اس وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ بالکل ناظرین، یہ آج کی سٹوری تھی۔ یہ سندر کے علاقے میں آج وزیر اعلیٰ بھی نوٹس لے چکے ہیں، آئی جی پنجاب بھی نوٹس لے چکے ہیں، اور ساری پولیس بھی اس واقعے پر متحرک نظر آتی ہے، جس کا انصاف جو ہے وہ تو لازمی ہونا چاہیے، اور خاص طور پر والدین کو اس ویڈیو میں جو لیسن سیکھنا چاہیے، وہ جابر جس طرح بتا رہے تھے، تو یہ لازمی ہے کہ والدین بھی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور کچھ سبق سیکھیں۔ اور جو بچیاں آج کل کی ہیں، بعد میں بلیک میلنگ اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے اب معاشرے کی، اس لیے آپ احتیاط کریں۔ پہلے ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔